ہلالی صاحب، آئی ایم ایف کا وفد پاکستان اب آ رہا ہے تو کیا اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا تمام شرائط مان لی جائیں گی؟ کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے، سب شرائط مان لیے جائیں گے۔ اچھا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 22 یا 25% جو اس وقت انفلیشن ہے وہ 35% ہو جائے گی، کھانے کا قیمت بڑھ جائے گا، ان امپلائمنٹ فیکٹریز بند ہو جائیں گے، ان امپلائمنٹ ایسٹیمیٹڈ 10 لاکھ لوگ کی روزی چلے جائیں گے، اور 1% جو گروتھ ہونا تھا وہ اب نیگیٹو میں چلے گیا ہے۔ دیکھیے، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے، آج یہی باتیں ہو رہی ہیں، اور آج غریبوں میں نہیں، غریبوں بیچارے وہ پٹ گئے، مس گئے، آؤٹ آف دا پکچر۔ اب یہ مڈل کلاس میں باتیں ہو رہی ہیں، وہ بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہے کہ میں کام پہ جاؤں، سنجرانی سے ڈیفنس اگر کراچی میں مجھے آنا ہو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کیسے جاؤں کام کے لیے۔ دوسری بات ہے، جیسے انہوں نے اوریہ صاحب نے کہا، صحیح کہا۔ دیکھیے، آئی ایم ایف جو کہتا ہے ایگزیکٹلی کہ وی ڈونٹ کیئر کہ آپ پیسے لائیں کدھر، مگر آپ نے ہمیں مشورہ لیا ہے، ہمارا پوچھ رہے ہیں آپ کدھر سے لائیں پیسے آپ کا قرض ادا کرنے کے لیے اور بھی قرض دینے کے لیے، تو یہ طریقہ ایک ہے، کر لو، کرنا ہے تو نہیں کرو۔ اب ان سے تو صرف $1.1 بلین ملنا ہے، کب 1 بلین کب ملے گا؟ جولائی میں۔ مگر ایکچولی اور جو قرض ہمیں آنے ہیں جو رکے گئے ہیں 3.3، وہ جو ہیں ملیں گے شاید اگلے مہینے میں، اگر یہ اگریمنٹ طے ہو جائے۔ بالکل۔ تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ سب چیز مگر مائی پوائنٹ از کہ آپ کا بجٹ آئے گا، ابھی ایک منی بجٹ، اس میں الیکٹریسٹی اور گیس کے پرائسز بھی بڑھیں گے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا فار گاڈ سیک ابھی آپ امیر کو ٹارگٹ کریں گے کہ نہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے 130 کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں اپنے گھر کے سیکیورٹی پہ، کیا ابھی ضرورت ہے خرچ کرنے کے لیے؟ اس وقت کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ بتاؤ نا کہ تم بھی جو ہو شریک ہو ہم سب کے ساتھ پیسے بچانے کے لیے۔ اگر آپ سیکیورٹی کٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور اگر اور ایکسپینسز آپ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ بھی کریں، نمبر 1۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ ٹارگٹ دا رچ۔ 3 گاڑی جو آدمی لے جاتا ہے، وہ 2 گاڑی میں what difference does it make for him؟ ایگریکلچرل ٹیکس، ہمت ہے لگانے ایگریکلچرل ٹیکس پاکستان میں؟ آپ کے آدھے لوگ چلے جائیں گے آپ کو چھوڑ کے، بھاگ جائیں گے، تو کیا کریں گے آپ؟ یہ چیزیں کریں جیسے انہوں نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ہٹ دا رچ۔ نہیں، آپ بس وہی جنرل سیلز ٹیکس بڑھانے میں، پیٹرول کا پرائس بڑھانے میں آپ کا کس کو؟ آپ رچ اور پور، امیر اور غریب میں فرق ہی نہیں ہے، تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا بڑی چیز کر رہے ہیں آپ اگر امیر اور غریب میں فرق نہیں ہے؟ کس قسم کی گورنمنٹ ہے آپ کی کہ آپ کو یہ فرق محسوس نہیں ہوتا ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ منی بجٹ میں یہ کیا کریں گے، آپ دیکھیں۔ بالکل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ دعویٰ تو وہی کر رہے ہیں کہ غریبوں پر اس کا اثر نہیں آئے گا۔ ہلالی صاحب، کہا یہ جا رہا تھا کہ ڈالر کو مارکیٹ پرائس پر لانے سے ملک میں ڈالرز کی آمد شروع ہو جائے گی اور ہنڈی حوالے کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو جائے گا، تو ایسی کوئی صورت نظر آتی ہے کہ ڈالر اکٹھا ہونے شروع ہو گئے ہیں اب؟ دیکھیے، کون کہے گا کہ غلط بات ہے کہ ڈالر کا صحیح قیمت سب کے سامنے رکھا جائے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سستا ہے، نہیں بھیجنا چاہتے نہ بھیجیے، مگر ایسا نہ ہو نا تاکہ 3 قیمتیں ہو، ایک بینک ریٹ ہے، ایک کریڈٹ کارڈ ریٹ ہے، اور ایک بلیک مارکیٹ ریٹ ہے۔ بالکل۔ ایک دوسری بات، جھوٹ، لوگوں کو جھوٹ مت بولو۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک سرکولر نکالا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ جو ہمارے ڈالر کم ہو گئے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ڈالر کو سستا کرنے کے لیے مارکیٹ میں ڈالر پھینک رہے تھے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اچھا بھائی، کیا تھا بات؟ وہ ہاں، بات یہ تھا وہ بقول ان کے کہ ایکسپورٹس کم ہو گئے تھے۔ پتہ کیوں؟
دوسرے ملک جو ہے نا ان کو اتنی ضرورت نہیں پڑی پاکستان کی ایکسپورٹس کی, اس لیے ادھر بھی کچھ قسم کا مائلڈ ریسیشن. اچھا ایکسپورٹس کم ہو گئے ہیں, اچھا کیوں, کوئی اور انہوں نے, مگر متبادل ہنڈی اور یہ مگر ایکچولی اور ریمیٹنسز نہیں یہ غلط بات ہے کہ ریمیٹنسز کم اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ اس قسم کے ریٹس تھے. تو پھر ریمیٹنسز کو 170 روپیہ مجھے پتا ہے 170 روپیہ آ رہا تھا ریمیٹنسز میں ہنڈی کے تھرو, تو وہ پیسے آپ کے کیلکولیشنز میں تو نہیں آئے نا, وہ تو اللیگلی آئے ہیں. کتنا سارا کوئی پاگل آدمی ہے کہ بینک کے تھرو بیچے گا اس لیے کہ اس کو ایک بیج چاہیے, آئی فالو دا لا. کیا بات کر رہے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے, وہ کہتا ہے 225 روپیہ, پھر آپ اس کریڈٹ کارڈ کا 245 روپیہ اور ادھر 270 روپیہ, اور وہ نہیں بھیجے گا. آف کورس ہی ول. تو کیوں کہتے ہو کہ اس سے فرق نہیں پڑا, کیوں کہتے ہو کہ ریمیٹنسز فیل, اس لیے کہ پاکستانی باہر جو ہیں وہ کم کمانے لگ گئے ہیں. یار وہ جو انسینٹیو تم نے دیا ہے کہ 35 روپیہ فی ڈالر زیادہ ملے گا اگر اب پاکستان کو پیسے بھیجو, واٹ این انسینٹیو. میں نہیں سمجھتا کم ہوئے, میں سمجھتا ہوں دس از رانگ. مگر ہم اپنے لوگوں کو فار پولیٹیکل ریزنز کہنے کے لیے کچھ بھی ہم کہنے کے لیے تیار ہیں, اس لیے کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے. اور رامین میں لیٹ می ٹیل یو کیا ہوا ہے جی. وہ جب وہ باقر جو بھی تھا, وہ باقر رضا جو بھی اس کا نام تھا, اسٹیٹ بینک کا گورنر, جب وہ آیا تھا اس نے ایک شرط کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کے پاورز یہ ہوں گے. اب آپ یقین کریں کہ اسٹیٹ بینک کے اتنے پاورز ہو گئے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو آپ نکال نہیں سکتے جب تک وہ کرائم نہیں کمٹ کیا. ہاں ایگزیکٹلی. مگر اگر اٹانومس ہے تو آپ کو اس قسم کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت ہے, اس لیے کہ دار صاحب کا پروجیکشن, یہ دار صاحب کا پالیسی ہے, یہ ان کا فائنینشیل بلیف ہے کہ ڈالر کو کم رکھو. دیکھو ویئر اٹ ہیز لینڈڈ یو. بالکل ایسے ہی ہے. کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ کرتے دیکھیے قانون بنائے, اب یو آر آلریڈی انڈر کٹنگ دا قانون. اٹس لائک دا گورنمنٹ. اس وقت پاکستان کے پاس وہ گورنمنٹ ہے جو مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ناٹ مائنورٹیز اقلیت نہیں ان دیٹ سینس, بٹ مائنورٹی نمبرز. وہ پاکستان کا اس وقت گورنمنٹ ہے, اس لیے میجورٹی پارٹی تو گورنمنٹ سے نکل گئی ہے, اور آپ پھر الیکشن کروا رہے ہیں اس لیے کہ ایک اور الیکشن ہو, اس لیے کہ وہ تو 30 سیٹس کے لیے عمران خان کھڑا ہوگا, ہے کہ نہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ ہر روز کانٹرڈکشنز, ایوری قسم کی کانٹرڈکشن نکل آتے آپ کی پالیسیز میں, آپ کے اسپیچز میں, آپ کے ہینڈ آؤٹس میں. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں واٹ از دس کنٹری آل اباؤٹ.